کہ علم تجوید وہ علم ہے جس میں آج ان چاروں کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، سنایا ہے، یہ انیاب ہے، یہ دواحق ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں مخارج سمجھ کیسے آئیں گے؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے تھا، سین اور صاد، صفات کی دو اقسام ہیں، صفات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تجوید قرآن کورس کی دوسری کلاس لے کر حاضر ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے علم تجوید کی تعریف پڑھی تھی کہ علم تجوید وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح اور تحسین کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 4 پوائنٹ بنتے ہیں، حروف کے مخارج اور صفات، تصحیح اور تحسین۔ آج ہم ان چاروں پوائنٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر ہے مخارج۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ تو مخرج کا معنی یہ ہوا کہ حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی جس منہ کے جس حصے سے حرف ادا ہوتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ اب حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان اور دانتوں دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو دانت سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ یہ سنایا ہے، یہ انیاب ہے، یہ دواحق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا کیا بولتا جا رہا ہے۔ تو ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ہم ٹو دا پوائنٹ رہیں گے، اتنی تجوید سکھائیں گے کہ جتنی کہ فرض عین ہے، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں مخارج سمجھ کیسے آئیں گے؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ مدنی قاعدہ میں ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مخارج کو سمجھیں گے۔ نمبر 2 پر ہے جی صفات۔ جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اسی طرح حروف کی صفات بھی الگ الگ ہیں۔ جس طرح مخرج کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح صفت کے بغیر حرف کامل نہیں ہو سکتا۔ اب صفت کا معنی کیا ہے؟ اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت کو کہتے ہیں جس سے ایک مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں، جیسے تھا، سین اور صاد۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اگر ہم ان کی صفات کو ادا نہیں کرتے تو یہ سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، جیسے سا، سین، صاد، فرق ہی نہیں رہا اس میں۔ جب ہم صفات لگائیں گے تب فرق ہوگا کہ یہ ہا ہے، یہ سین ہے اور یہ صاد ہے۔ صفات کی 2 اقسام ہیں، صفات عارضہ اور صفات لازمہ۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف کے لیے ہر وقت لازم ہوتی ہیں اور ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، اور صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو حرف کے لیے کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور ان کے بغیر بھی حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم صفات لازمہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو لحن جلی واقع ہوتا ہے، اور اگر ہم صفات عارضہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو لحن خفی واقع ہوتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے یہ لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے؟ ان کو بھی ہم بڑی ڈیٹیل سے آگے آنے والی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے مخارج اور صفات۔ تیسرا پوائنٹ ہے حروف کی تصحیح۔ جب ہم صفات لازمہ کو ادا کریں گے تو حروف کی تصحیح ہو جائے گی۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ اب آگے آتا ہے حروف کی تحسین۔ جب ہم صفات عارضہ کو ادا کریں گے تو حروف کی تحسین ہو جائے گی۔ تصحیح کا مطلب ہے حروف کو صحیح ادا کرنا، اور تحسین کا مطلب ہے حروف کو خوبصورت کرنا۔ یہ چاروں پوائنٹ آج ہم نے کلیئر کر لیے ہیں کہ مخارج کسے کہتے ہیں، صفات کسے کہتے ہیں، صفات عارضہ کیا ہے، صفات لازمہ کیا ہے، اور حروف کی تصحیح کیا ہے، اور حروف کی تحسین کیا ہے۔ ان چاروں پوائنٹ کو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ مدنی قاعدہ پر پریکٹیکلی سمجھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔